40 تک نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ الطاہرین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وقال عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. گرامی قدر مہمانان گرامی، عزیز نوجوان ساتھیوں اور یہاں موجود دینی بہنوں اور بیٹیوں، انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ایک ایسا سلسلہ اختیار کیا جس سے نئی نسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آفریں سیرت سے آگاہ ہو سکے اور اس کے مطالعے کی طرف راغب ہو سکے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان سبھی عزیزوں کو. اس وقت جو مجھے بات کہنی ہے اس کا موضوع ہے کہ انسانی جو سماج ہے اس میں جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں ہیومن سوسائٹی کے، ان کو دیکھا جائے اور ان کو حل کرنے کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا ہے. لیکن یہ موضوع جو اب بیشتر ہمارے نوجوان ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو تھوڑا آسان انداز میں سمجھ بھی لیں. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے اکرم، سب سے افضل اور گویا کہ ایک شریشٹھ بنایا ہے. فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے زمین پر آدم کی اولاد کو ایک بزرگی عطا کی ہے. یہ آدم کی اولاد سارے کے سارے پوری دنیا میں 6 ارب سے زیادہ بستے ہیں. یہ سب اسی لیے آدمی کہلاتے ہیں بیکاز آل آف us وی آر belonging the same family of آدم. یہ آدم کا خاندان ہے جو دنیا میں 6 ارب سے زیادہ ہے. اس آدم کے خاندان کی پوری ضروریت آدم کی تمام تر ضروریات کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. وہ ضروریات جو طبعی ہیں، جو فزیکل ہیں، جو جسمانی ہیں، ظاہری ہیں، ان ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے. وہی پوری کر رہا ہے. وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین کو پھاڑتا ہے، وہی غلہ و پات اگاتا ہے، وہی ٹیمپریچر کا انتظام کرتا ہے، وہی روشنی اور گیسز، آکسیجن، یہ ساری چیزوں کا انتظام دنیا میں کوئی راجہ مہاراجہ نہیں کر رہا ہے. دنیا میں کوئی سائنسدان، کوئی سائنٹسٹ نہیں کر رہا ہے. دنیا کا کوئی فلاسفر نہیں کر رہا ہے. یہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ یہ انتظام کر رہا ہے. لیکن وہ کتنا محبت کرنے والا ہے، کتنا شفیق ہے کہ اس نے ہمارے صرف ظاہری ضرورت کا انتظام نہیں کیا، اس نے ہماری روحانی ضرورتوں کا انتظام کیا. اس نے ہماری اخلاقی ضرورتوں کا انتظام کیا. ہماری جو اسپریچول اور مورل ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا. اور اس کو بھی یہ بات سمجھ لیں کہ وہی کر بھی سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ انتظام. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. جو ہمارا کریٹر ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. دنیا میں تمہارے لیے جو وے آف لائف ہوگا، جو سسٹم آف لائف ہوگا، وہ کیسا ہوگا جو بہتر ہو، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمارا خالق ہے. اس نے اس کا انتظام کیا. اس کا انتظام یہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. یہ پھیلی وہ اس کے 2 فیکٹرز تھے. ایک تو یہ تھا کہ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے کیوریسنس رکھی ہے، تجسس رکھا ہے، شوق رکھا ہے. اس کے نتیجے میں انسان پھیلتا چلا گیا، دنیا کو مزید سمجھنا. اس کے لیے الگ الگ دنیا میں آج سے
ہزاروں سال پہلے کالونیز بنتی چلی گئی۔ آدم نے اپنی اولاد کو خدا کا وہ پیغام بتا دیا تھا کہ دیکھو تمہیں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، دیکھو تمہیں کسی یہ زمین اور سورج اور چاند ان کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تمہیں سب سے اونچا بنایا گیا ہے، تمہیں اپنی اس پیشانی کو صرف اس کے سامنے جھکانا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اس کے طریقے پہ چلو گے تو زندگی پیسفل رہے گی، جسٹیفائیڈ رہے گی، اس میں انصاف رہے گا، اس میں مساوات اور برابری اور ساری چیزیں رہیں گی۔ لیکن جو انسان الگ الگ علاقوں میں پھیلا، وہ وہاں کے حالات، وہاں کے سرکمسٹانسز اور سچویشن کے ساتھ وہ بھولتا چلا گیا، اس پیغام کو بھلا دیا۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن یعنی ابلیس، شیطان، اس نے اس کو جگہ جگہ سے گمراہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ وہ پیغام بھول گئے۔ جب وہ پیغام بھول گئے، وہ بھٹکنے لگے، اور انسان گویا اپنی سے چھوٹی چیزوں، اپنی خدمت کے لیے پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے لگا۔ کوئی دریا کے سامنے جھک گیا، کوئی سورج کے سامنے جھک گیا، گویا انسان اپنے آپ کو ذلیل کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں پہ رحم آیا۔ الگ الگ علاقوں میں وہی پیغام، the first message was given to Adam, the same message was repeated to other regions, other colonies۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے، ہزار نبی اور رسول آئے، اور سب نے جا جا کے آدم کی اولاد جہاں بس رہی تھی ان کو ریمائنڈ کیا، ارے تم کیا غضب کر رہے ہو، تم کو اللہ نے سب سے اونچا بنایا تھا، یہ تم نے کیا اپنے آپ کو بندر اور انسان اور پہاڑ اور جانور ان سب کے سامنے کہاں جھکا رہے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ بالکل اپنے دل کے گہرائیوں سے پورے خلوص سے پکارا اس انسانی سماج کو۔ یہ جو سلسلہ چلتا رہا، ہر زمانے میں تاریخ کے مختلف اسٹیجز میں نبی اور رسول آتے رہے۔ اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آ گیا 1500 سال پہلے کہ وہ جو انسانی سماج پوری دنیا میں ڈسپرس ہو چکا تھا، الگ الگ بکھر چکا تھا، مینس اینڈ ویز کے ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں، ذرائع اور وسائل جو نقل و حرکت کے ہوتے ہیں اس کے ارتقاء کے نتیجے میں وہ انسانی معاشرہ آپس میں ریکنیکٹ ہو لگے۔ یہاں نہیں ورنہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیں کس طرح سے دنیا کے الگ الگ حصوں میں جو لوگ بس رہے تھے، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، آج سے 1500 سال پہلے امریکہ میں کوئی انسانی تمدن نہیں تھا، آسٹریلیا میں کوئی انسانی تمدن نہیں تھا۔ یہ جو پورا علاقہ جہاں انسان بس رہا تھا، یہ تمام علاقے جب آپس میں کنیکٹ ہونے لگے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ جو آخری پیغمبر آئے، جو سب سے اہم بات تھی کہ جتنے الگ الگ علاقوں میں جو نبی اور رسول آئے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، ان سب کے پیغام کی شمعیں اور قندیلیں بجھ چکی تھیں۔ اب کہیں بھی وہ پیغام محفوظ نہیں تھا۔ انجیل کے نام سے کتاب تو موجود تھی، لیکن وہ انسانوں کی باتیں تھیں۔ تورات کے نام سے، زبور کے نام سے، دنیا کے اور دوسرے خطوں میں الگ الگ کچھ پرانے صحائف اور پرانے جو ہے اسکرپچرز موجود تھے، لیکن اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ مکمل ڈیوائن کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ یہ بات کہیں نہیں کہی جا سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کو اب ایک لخت، ایک بار کی پوری دنیا پر اس نے رحمت کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے لیے ایک رسول بھیجا۔ دیکھیے بہت سمجھ کے بات کو تھوڑا سیف کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آخری رسول بنایا وہ آخری سب کے لیے آئے گا، وہ چاہے عربی میں آئے، چاہے سنسکرت میں آئے، چاہے لیٹن اور رومن انگلش میں آئے گا جب، یا پرشین میں آئے گا جب، آخری ہوگا تو سب کے لیے ہوگا۔ اگر سب کے لیے نہیں ہے تو آخری نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری بنایا اور سب کا بنایا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، چھوٹی سی آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے مانوتا کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ خود کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں کو ایڈریس کیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، وہ چاہے انگریزی بولتے ہوں، چاہے وہ ہندی اور سنسکرت بولتے ہوں، چاہے کسی بھی علاقے اور کانٹیننٹ میں رہتے ہوں، آل آف دم، وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریس ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے مخاطب ہیں سب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک گائیڈ بک دی، جس گائیڈ بک کو آپ قرآن کہتے ہیں، اس کو بھی صاف کر دیا یہ ہدی للناس ہے، گائیڈنس ٹو مین کائنڈ ہے. یہ گائیڈنس ٹو عرب پیپل نہیں ہے، یہ گائیڈنس ٹو مین کائنڈ ہے. محمد رسول اللہ کو کہا کافۃ للناس ہیں. اور امت کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امت کے لوگ ہیں نا، اس امت کو بھی کہا یہ کتاب ہدی للناس، یہ پیغمبر کافۃ للناس، اس امت کا تعارف کرا ہے اخرجت للناس. تم تمام انسانوں کی بھلائی، سب کی رہنمائی، سب کی مانیٹرنگ، اور سب جو پستی میں جا چکے ہیں ان کو اٹھانے کا کام اس امت کا ہے. کتنا نازک کام ہے. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے، وی مسٹ بی سینسٹیو، ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انتظام کیا، کتاب دی، رسول بھیجا، رسول اور کتاب، کتاب اور رسول. اب انسانی ہدایت کا یہی ضابطہ ہے. لیکن بیشتر لوگ نوجوان ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کتاب کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب کیا ہے. یہ بک آف پرنسپلس ہے، یہ اصولوں کی کتاب ہے، یہ بک آف ایگزامپلس ہے، یہ مثالوں کی کتاب ہے. یہ انسانی تاریخ سے کیسے سبق لیا جائے اس کی کتاب ہے. یہ انسان کی فطرت کو جس نے بنایا ہے، انسان کے نیچر کو جس نے تخلیق کیا ہے، انسان کی ایبلٹیز اور صلاحیتوں اور قوتوں کو جس نے ترتیب دیا ہے، یہ اس کی کتاب ہے. یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب کیسے اس پہ چلا جائے، کیسے اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، کیسے اس زندگی کے مطابق انڈیویجول اور سوسائٹی اور جماعت اور ریاست کو کیسے چلایا جائے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کتاب کی عملی تفسیر، اس کتاب کا پریکٹیکل ایسپیکٹ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رشتہ. آپ کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو اس کتاب کے ذریعے سمجھیں گے. یہ ہے، یہی دونوں چیزیں یہ ہدایت کا سورس ہیں. اب فائنل سورس یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری پیغمبر بنایا تو قیامت تک کے لیے ایک اور چیز اعلان ہوئی جو آپ نے اپنا موضوع بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے مکمل، بہترین، خوبصورت نمونہ ہے. ابھی ہمارے عزیز گرامی مبشر صاحب وہ اسوے اور حسنہ، اسوے کاملہ کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو کہوں پوری امت کے اندر اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں، اس پہ بحث ہوئی. اکابرین، اساتین، متقدمین، متاخرین، سب جس چیز پہ متفق ہیں اس کو آپ اپنی انگلی پہ نوٹ کر سکتے ہیں، وہ گن سکتے ہیں. اسوہ حسنہ کون ہو سکتا ہے؟ اس بار ریمائنڈ کر دوں کہ یہ لفظ قرآن میں 3 بار استعمال ہوا ہے. 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور 1 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں بار کسی جنگ کے پس منظر میں استعمال ہوا ہے. سورہ ممتحنہ میں فتح مکہ کے پس منظر میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ احزاب میں غزوہ خندق کے پس منظر میں استعمال ہوا ہے. یعنی گویا نازک حالات میں، سنگین حالات میں، جب آدمی سوچتا ہے ان حالات میں تو بھائی چاہے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، چاہے اللہ کی شریعت پہ عمل کریں نہ کریں، کوئی ریلیکس ملنا چاہیے، ریلیکسیشن ملنا چاہیے، کچھ رخصت مل جانی چاہیے، کچھ چھوٹ مل جانی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں نمونہ ہے. نارمل حالات میں نمونہ بننا اور عیب نارمل حالات کے نمونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جب بولنے کی اجازت نہیں، وہ جب نکلنے کی اجازت نہیں، وہ جب کھانے پینے کو میسر نہیں. سنو، محمد رسول اللہ کی ذات وہ ہے جو ان حالات میں بھی تمہارے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہے، پرفیکٹ ماڈل ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں جو بھی اسوہ حسنہ ہے اس کے بارے میں آپ اپنی انگلی پہ نوٹ کر لیں. اسوہ حسنہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے علماء نے تاریخ میں بہت لمبی، بہت مبسوط بحث کی. اسوہ حسنہ وہ ہو سکتا ہے، نمبر 1، جو کسی ایک قوم کے لیے نہ ہو. کسی ایک قوم کے لیے اگر وہ ہے اسوہ تو پھر وہ اسوہ حسنہ نہیں ہو پائے. کسی ایک قوم کے لیے اسوہ نہ ہو بلکہ پورے مینکائنڈ کے لیے اسوہ ہو، پوری ہیومینٹی کے لیے اسوہ ہو، نمبر 1. دوسری بات، کسی ایک زمانے کے لیے اسوہ نہ ہو، اپنے بعد آنے والے ہر زمانے کے لیے اسوہ، اپنے بعد آنے والے ہر انسانی گروہ کے لیے اسوہ.
اور تیسری بات بہت غور سے سنیے گا، اس پہ ہم نے زیادہ ہمارے عزیز نے ابھی کچھ اشارے بھی کیے، لیکن اس حوالے سے سمجھ لیجئے بات کہ زندگی کے کسی ایک شعبے کے لیے اسوہ نہیں، پوری کی پوری زندگی کے تمام شعبہ حیات، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف مسٹ بی کورڈ بائی دا آئیڈیل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل اور آپ کے جو آدرش ہیں ان سے پوری زندگی کو کور کر دیا گیا۔ تین باتیں ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، آنے والے ہر زمانے کے لیے، اور تیسری بات زندگی کے کسی ایک شعبے کے لیے نہیں، کسی ایک سیکٹ کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ اب آپ پڑھیں گے جب تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ استنجا خانے میں بیٹھنے کے آداب، سواری پہ بیٹھنے کے آداب، عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے کے آداب، اقتدار کے مسند پہ بیٹھنے کے آداب، پڑوس میں کیا برتاؤ کیا جائے گا، مسافر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، جنگ کیسے لڑی جائے گی، اور جو ہے صلح کیسے کی جائے گی، قیدی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے گا، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی، علم اور اکتشاف اور ریسرچ کے دروازے کیسے کھولے جائیں گے، اٹھا کے دیکھو نبی امی کی زندگی میں سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ چیز ہے، اسوہ حسنہ جب بولا جاتا ہے، ہمارے جن ایک ملک کے اندر ایک عالم ان کا ذکر کیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک مجھے اپنے نبی کے دین پہ قائم رکھ۔ یہ کوئی اللہ رب العالمین کوئی مجبور نہیں ہے، آپ اللہ کو نظر انداز کریں گے، اللہ کو اگنور کریں گے، رسول کو اگنور کریں گے، اللہ کی کتاب کو اگنور کریں گے، اللہ کہے گا جاؤ۔ اللہ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس کو صحیح انداز میں رہنا ہو وہ رہے گا، وہ اللہ کو خوش کرے گا، اور جو نظر انداز کر دے گا ایکچوئل اپروچ کو، ڈیوائن اپروچ کو، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان غریب بھی ہے، کمزور بھی ہے، بہت سارے معاملات میں بہت پیچھے کی صف میں کھڑا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ یہ چیز ہے جو بچائے ہوئے امت کو۔ کل یہاں کے ایک مجلس میں نے ایک بات کہی تھی کہ علامہ اقبال اندلس گئے، وہاں سے واپس آئے تو لاہور، دلی، امرتسر، کراچی، سارے جگہوں سے سب لوگ علماء سب اکٹھا ہو گئے لاہور میں کہ علامہ اندلس گئے تھے، 780 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، کیا امپریشن سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے جو گفتگو کی ہے وہ نقل ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں میں تم سے صرف دو باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے عبدالواسی صاحب ہیں، ہمارے بہت دیرینہ دوست مولانا عبدالعظیم فلاحی صاحب ہیں، یہاں ہمارے عزیز بیٹے اسامہ ہیں، میں آپ سے کر رہا ہوں، یہاں بہت سے چہروں کو میں کچھ پہچان بھی رہا ہوں، یہ مدرسوں کے پروڈکٹ ہیں۔ اقبال نے کہا، اس کا پہلا جملہ ہے ان کا، کہا کہ مسلمانوں خدا کے لیے ان مدرسوں کو مدرسہ رہنے دینا۔ خدا کی قسم اگر مدرسے نہ رہ گئے تو میں غرناطہ اور الحمرا کے کھنڈرات دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر یہ مدرسے نہ رہ گئے تو ہندوستان میں لال قلعے اور آگرے کے قلعے کے کھنڈرات کے علاوہ تمہاری کوئی پہچان نہیں بچے گی۔ کتنی نازک بات ہے۔ آپ سے میں کر رہا ہوں، میں مدرسے کا پروڈکٹ رہا ہوں، بعد میں میں نے کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے آج جو کچھ شعور حاصل ہے وہ مدرسے کے چٹائی نشینوں کی، ان کی گود میں بیٹھنے کی برکت، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اقبال نے جو دوسری بات کہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی، کہا کہ مسلمانوں دیکھو اپنے کو اور اپنی نسلوں کو، دونوں بات کی، اپنے کو اور اپنی نسلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سمجھ لینا، درسگاہ یعنی ان کے مدرسے، ان کے اسکول کے، اس کی چوکھٹ سے جوڑے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر یہ تم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی ساری قوتیں سر پٹک کے ختم ہو جائیں گی، تم کو کبھی نہیں مٹا سکتی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ ہم کیوں ہم پہ کیف طاری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی دین ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا نام لیا میں نے، ان کا ایک شعر ہے فارسی زبان میں ہے، کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوز تگر بہو نہ رسیدی تمام بول ہے بیست۔ مصطفیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم وہاں پہنچ گئے دی ہم اوز تو وہی کل دین ہے۔
یہاں عبدالعظیم بھائی ہیں شاید میرا کہ پورے شعر و ادب میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں کسی شاعر نے یہ بات نہیں کی. کہا کہ دی ہماؤس تو وہی کل دین ہے. اگر بہو نے رسیدی تمام بولہ بیست، اگر تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو جہاں بھی پہنچ گئے، گاندھی تک پہنچ گئے، ٹیگور تک پہنچ گئے، پلوٹو تک پہنچ گئے، ارسطو تک پہنچ گئے، جہاں بھی پہنچ گئے کیا کہا؟ تمام بولہ بیست، سب کے سب بولہبی کی منزل ہے. دین مکمل تو محمد رسول اللہ کے ادائیں ہیں. تو یہ بات ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھنا، اس کو اتارنا اپنے ذہنوں میں، اس سے شائفتگی پیدا کرنا، یہ ایک دینی ضرورت ہے ہماری. انسانی معاشرے کو جو مسائل درپیش ہیں یا رہے ہیں تاریخ میں، آج آپ دیکھیے، تھوڑا سا میں کیسے ایگزامپلس کے ذریعے بات کرتا ہوں کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کے ذریعے ان مسائل کو فنش کیا جا سکتا ہے یا ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے، وہ مسئلے ختم کیے جا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے آئے تھے، ایک انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں آئے تھے. اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کیسے آپ نے اٹھایا، کیسے کریکٹ کیا، کیسے اس بگڑے ہوئے آرڈر کو آپ نے فلی پازیٹیو آرڈر میں آپ نے لا کر کے چھوڑا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سمجھا جا سکتا ہے. سب سے بڑا انسانیت کا جو مسئلہ تھا، اور آج بھی ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بھی ہے، کہ یہ جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا بنایا، سب سے اشرف بنایا، سب سے شریشٹھ بنایا، اس انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بہت پستی میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے ہوائیں، اس کے لیے پانی، اس کے لیے دریا اور جنگل اور پہاڑ اور تمام تر پھل پھول غذائیں، لیکن اس کا تعلق جب اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ پستی میں چلا جاتا ہے، پتن کا شکار ہو جاتا ہے. جس کے لیے سب یہ ساری دنیا سجائی گئی ہے، پھر وہ کہیں پیڑ کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی ندی کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی بندر اور ہاتھی کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ انسان گویا پھر اپنے آپ کو اپنی انسلٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے. سب سے بڑا سماج کا آج بھی یہی مسئلہ ہے. ہماری پڑھی لکھی بیٹیاں، ہمارے پڑھے لکھے بھائی، سب کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں، کچھ بھی ہوں، کیا یہ حادثہ نہیں ہے کہ یہ سب جو اشرف ہیں، اکمل ہیں، اور جو ہے دنیا میں سب سے سپیریئر کریچرز میں ہیں، وہ کوئی بندر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ہاتھی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی اپنے جیسے انسانوں کو پوچھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سیویئر سچویشن انسانی سماج کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ عمل کر کے یہ پیغام بتانا ہے اور سب کو اونچا اٹھانا ہے. سب کو ایسے جو گر گئے ہیں، جو شرک کی گندگی میں لت پت ہیں، جو شرک کی بدبو سے جن کے گویا کی بو آ رہی ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو توحید کی فہار سے اور بوچھار سے ان کو پاک و صاف کرنا ہے. ان کو قرآن مجید جو اصولوں کی کتاب ہے، گائیڈنس ٹو مین کائنڈ ہے، اس سے گویا اس کے تعلیمات سے ان کو نہلانا ہے، ان کو اٹھانا ہے کہ کہاں تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ بنیادی کام ہے. میں نے اس کے لیے میں نے جو اپنی گفتگو کے لیے نمبرز رکھے، میں نے کسی نمبر میں نہیں رکھا اس کو کہ نمبر 1 نمبر 2 نہیں. اٹ واز دا بیسک ڈیوٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے پرفارم کیا دنیا کے اندر. آپ نے انسانوں کو اٹھایا، آپ نے انسانوں کو بچایا، آپ نے انسانوں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو، سب بہنیں ہماری ہیں، سب بیٹیاں ہماری ہیں، کسی بھی قوم کی ہوں، یہ سب آدم کے خاندان کی ہیں، سب نوجوان ہمارے ہیں، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، کسی بھی قوم کے ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، سب ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. ہمارے خاندان کا کوئی شخص اگر اگیانتا کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، جا کر کے اپنے آپ کو ایسے کتے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا، ایسے سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا، ارے یہ میری بات ہے، یہ میرا پرابلم ہے، میرے گھر کا، میرے خاندان کا ہے، وہ آدم کے خاندان کا. اس کو بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، بتانا ہے کہ پیشانی اللہ نے بہت اونچی بنائی، یہ ناک تمہاری بہت بڑی شناخت ہے، اس کو اللہ کے سامنے رکھ دو، یہ ساری دنیا تمہارے لیے سجائی گئی ہے. یہ سماج کا وہ بنیادی بحران، جو بیسک کرائسس جو تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس کرائسس کو سالو کر دیا. دوسری بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو سماج کا ایک بہت بڑا پرابلم ماضی میں رہا ہے اور آج بھی دوسری شکل میں موجود ہے. کل یہ تھا کہ غلام بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے، غلاموں کے بازار لگتے تھے. میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ سیم فیلنگز رکھیں، لیکن میں اپنی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. شہر میں رہتا ہوں جب، اور قریب میں صبح صبح سینکڑوں لوگ آ کے وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں، مزدور لوگ آتے ہیں یہاں، بھائی ہمارے یہاں چلو، کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں چلو. مجھے عکاظ کے میلے یاد آ جاتے ہیں. جس زمانے میں عرب کی دنیا میں انسان بکا کرتے تھے، ان کے بازار لگتے تھے. میں آپ کو اپنے کرب کے لیے الفاظ نہیں دے سکتا. وہ انسان جسے اللہ نے اشرف بنایا، اکرم بنایا، اونچا بنایا، اس انسانی سماج کے لوگ کچھ اتنے گندے ہو چکے تھے جنہوں نے انسانوں کو غلام بنانے کا پورا سسٹم ڈیزائن کیا. کچھ لوگوں نے یہ بتایا نہیں، یہ شودر ہے، یہ تو جو ہے یہ اچھوت ہے. ارے کہاں سے تم لے کے آئے؟ وہ تو مالک ہے سب کا، سب کو پیدا کیا ہے اس نے، سب کو. کیونکہ ایک ماں باپ ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، اگر کوئی لمبا ہے خوبصورت ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی درمیانی قد کا ہے، تو کیا اس بنیاد پر وہ چاروں بچوں میں کوئی اچھا ہوگا کہ کوئی بڑا خوبصورت ہے؟ نہیں. ماں باپ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہوگا جو کیریکٹر کے اعتبار سے اچھا ہو، ماں باپ کے جو ہے خدمت اور قدردانی کے اعتبار سے اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں. وہ خالق ہمارے ماں باپ ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا کریٹر ہم سے محبت کرتا ہے. اس کے نگاہ میں تو وہی اچھا ہوگا جو اس کو سب سے اچھی طرح پہچانتا ہو، اس کا حکم مانتا ہو، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہو، اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو، وہ سب سے اچھا ہے. تو انسانوں نے انسانوں کو غلام بنایا، انسانوں نے انسانوں کو دلت بنایا، انسانوں نے انسانوں کو اتی دلت بنایا. آج کے اس معاشرے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے؟ آج کے اس معاشرے کے اندر ابو بکر ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ شخص جو اپنی دولت کو ایک دم گویا کہ آج کے زبان میں تو ایسے لگے گا کہ فضول خرچ کر رہا ہے، جس نے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. آج اگر ابو بکر نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، ابو بکر کی نسبت والی امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی امت ہے. آج اگر اس ہمارے معاشرے کے اندر دلت ہیں، اتی دلت ہیں، شودر ہیں، اچھوت ہیں، ان کے کرب کو سمجھنا سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کی. ان کو سینے سے لگانا، ان کو بتانا کہ نہیں، کچھ نہیں، آپ نیچ نہیں ہیں، آپ دلت اور اتی دلت اور شودر نہیں ہیں، آپ میرے جیسے ایک انسان ہیں. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام، وہ کارنامہ جو آپ نے پوری انسانیت کو، پوری انسانیت حیرت زدہ ہے. میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 50 غیر مسلموں کو، انگریزوں کو پڑھ چکا ہوں جنہوں نے لکھا کہ یہ ایکسلنٹ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا پوری انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں کر سکا، پوری ہیومن ہسٹری میں کوئی نہیں کر سکا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. آج کے جو لوگ ہیں، میں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک ہمارے اپنے دوست ہیں، ابھی ہیں، ہریجن برادری کے تھے، ایمان لائے، اچھے اسکالر ہیں، اس وقت کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے اس ملک کے علماء، ہم کبھی ان کو لے کے جاتے تھے اور ملاقات کرواتے تھے، لوگ کھڑے ہو جاتے، علماء کرام ان کو گلے سے لگا لیتے، ان کی پیشانی کو چومنے لگتے. کیا اسلام کے علاوہ کہیں دکھے گا؟ کیا محمد رسول اللہ کے ماننے والے کوئی کبھی اس کیڈر سے، اس سرکل سے باہر کیا کبھی کوئی ایسا برتاؤ کر سکتا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. میں بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز، صرف یہی چیز کہ آپ یہ تصور دیں کہ اسلام ہر طرح کی غلامی سے انسان کو نجات دیتا ہے، صرف ایک اللہ کا غلام بناتا ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، اور کوئی شودر و چھوت، اچھوت و دلت نہیں ہے، سب انسان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ بکنے آیا تھا بازار میں، اس کو خریدا ایک صاحب نے، اور حضور کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں ان کو پیش کر دیا. حضور کے اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ، وہ جنہوں نے خریدا تھا ان کی پھوپھی تھی.
تو کہا پھوپھی آپ اس بچے کو لے لیجئے، بڑا ہونہار لگتا ہے، کچھ لوگوں نے لا کے بیچ دیا تو میں نے اس کو خرید لیا، لیکن آپ اس کو پال لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بچے کے والدین کو پتہ چل گیا تو اس بچے کے چچا اور اس کے والد دونوں آئے، پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بچہ، آئے کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ بہت شریف آدمی ہیں، میرے بچے کو کچھ لوگوں نے لا کے بیچ دیا تھا، تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ کچھ لینا چاہیں تو ہم دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن میرے بچے کو ہمیں واپس کر دیں۔ رحمت للعالمین نے کیا بات کی، آپ نے فرمایا، تھوڑے ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ اتنے دنوں نہ جانے آپ اپنے لاڈلے کے بغیر کیسے رہے ہیں، تو یہ لینے دینے کی بات کہاں سے شروع کرتے؟ میں بچے کو بلاتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں، جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو میں اس کو بھگا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، زید آئے، ان کا نام زید ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں ہے؟ میرے ابو ہیں، میرے چچا۔ کہا یہ لوگ تمہیں لینے آئے ہیں، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ زید آئے، ایسے پیچھے سے حضور کو پکڑ لیا اور کہا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ باپ نے اس پہ کمنٹ کیا، کہا بیٹے زید تم آزادی پر غلامی کو پریفر کر رہے ہو؟ زید نے کہا ابو جو مجھے یہاں مل رہا ہے میں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ میں ہیومن سائیکو کی بات کر رہا ہوں، کیا دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کو آفر کر دیا جائے کہ باپ آئے ہیں جاؤ چلے جاؤ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ اسلام نے کتنا اٹھایا اس غلام کو، سن لیجئے بہت صاف، اس قرآن مجید میں ابو بکر کا نام نہیں ہے، علی کا نام نہیں ہے، عثمان کا نام نہیں ہے، بس صرف اسی بچے کا نام ہے جو مکے کے بازار میں بکنے آیا تھا۔ قرآن نے اس زید کو اتنا ڈگنیفائی کیا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ بات رکھنی ہے دونوں کی دنیا کے سامنے کہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کو ڈگنیفائی کرتا ہے، انسانوں کو اپلفٹ کرتا ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانسمنٹ عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں کہنا ہے دنیا کے سامنے، اس برتاؤ کو رکھنا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننے کا موقع ہے، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج جو